اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح ایمان و عمل کے معزز دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ہر قدم پر رہنمائی فرماتا ہے۔ حیا کے معاملے میں بھی اسلامی تعلیمات کافی واضح ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر مسلم و مومن، ہر مرد و عورت اس بات کا پابند ہے کہ وہ حیا کو اپنا لباس بنائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی مغربی تہذیب و کلچر کی یلغار نے فحاشی و عریانی کا چلن عام کر دیا ہے۔ کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا بوڑھا، گلی محلہ گھر بازار، شہر گاؤں، اخبارات، ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا، جس طرف بھی نظر دوڑاؤ بے حیائی کا ایک سیلاب نمودار ہوتا نظر آتا ہے، جو حیادار اسلامی معاشرے کو روز بروز اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ اور بلند مقام عطا کیا ہے، لیکن آج فیشن پرستی اور نام نہاد آزادی نے طبقہ نسواں کو تباہی اور بربادی کے دلدل میں لا گھسیٹا ہے۔ یورپ نے عورت کو آج یہ نعرہ دے کر کہ ہم مردوں کے شانہ بشانہ چلیں گے، اس نعرے نے عورت کو بازار کی زینت بنا دی ہے۔ جلتے ہوئے آنچل کو کچھ اور ہوا دیجئے، اب راکھ بنا دیجئے، سب کچھ ہی جلا دیجئے۔ کمپنی کے کسی آئٹم کی مشہوری کرنی ہو تو اس کے اشتہار پر عورت کی تصویر۔ کمپنی، آفس، دفتر، ہر جگہ دروازے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے عورت کو بٹھا دی گئی۔ ہسپتال کے کاؤنٹر پر عورت، تاکہ مرد حضرات زیادہ سے زیادہ یہاں آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے۔ آج عورت نے خود کو ایک کھلونا بنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، سورہ نور سورت نمبر 24 آیت نمبر 31، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیا کرے مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر چادریں اوڑے رہا کرے۔ لیکن افسوس، آج مسلم عورتوں کے سروں سے چادریں اتر گئی، لباس تنگ اور چھوٹا ہو گیا، اپنی زینت کو یہ غیر مردوں کے ساتھ شیئر کرنے کو یہ اپنا ذاتی حق سمجھنے لگی۔ امی عائشہ اور امی خدیجہ رضی اللہ عنہما کی تربیت کو فراموش کر بیٹھی۔ آج مسلمان گھرانوں کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ناچتی ہوئی نظر آئے گی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں، کوٹے پر ناچنے والی اور تم میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ کوٹے پر ناچتی ہے تو تم ٹک ٹاک اور مختلف سوشل میڈیا پر ناچ کر اپنا زینت دکھاتی ہو۔ وہ چند غیر مردوں کے سامنے ناچتی ہے تو تم ہزاروں اور لاکھوں غیر مردوں کو اپنا رقص دکھاتی ہو۔ وہ ناچ کر پیسہ کماتی ہے تو تم ناچ کر لائکس پر خوش ہوتی ہو۔ آج مسلم گھرانوں سے غیرت اور حیا کے جنازے نکل رہے ہیں۔ سورۃ احزاب سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 33 میں مالک کائنات کا فرمان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور جاہلیت کے دنوں کی طرح اپنی زینت کو نہ دکھاؤ۔ میری مسلمان ماؤ بہنوں، اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ حسن ڈل جائے گا، جوانی ختم ہو جائے گی، یہ عیش اور عشرت کا دور اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، لیکن تمہارے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ رہ جائے گا۔ میری مسلمان ماؤ بہنوں، سوچو، کیا اس نازک بدن پر جہنم کی آگ برداشت کر لو گی؟ کیا کرو گی اس وقت جب اس حسین چہرے کو جس پر تم ناز کرتی پھرتی ہو گرم پانی سے بھون دیا جائے گا؟ سنبھل جاؤ، یہ خوبصورتی، یہ جوانی، یہ یاری دوستی چند روزہ ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا کا نتیجہ صرف خیر ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، الحیاء خیر کلہ، کہ حیا ساری کی ساری خیر ہی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔
اور مشکات کی ایک حدیث ہے، فرمایا ہر دین کا ایک خاص حسن ہوتا ہے اور اسلام کا حسن حیا ہے۔ اللہ معاف کرے، آج بنت حوار ابن آدم نے اسلام کے حسن کو تار تار کر دیا۔ آج نوجوان لڑکے بھی کم نہیں ہیں بے حیائی پھیلانے میں۔ آج یہ سوشل میڈیا پر مرد ہو کر لڑکیوں کے نام کی آئی ڈی بنا کر دوسرے مردوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج یہ مسجد کی جگہ گرلز کالجز کے باہر کھڑے نظر آئیں گے۔ آج یہ پرائی عورتوں کو دیکھتا نظر آئے گا، حالانکہ مالک کائنات نے مومن مردوں کو حکم دیا تھا۔ سورہ نور سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 30 میں فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرے، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ معزز سامعین، اپنے رب کی بات مان لو، پاکیزگی اختیار کر لو اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ سورہ نور سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ فیصلہ اب آپ کا ہے کہ اپنے رب کے حکم کو مان کر بے حیائی کو الوداع کہہ کر حیادار بن کر اپنے رب کو خوش کرتے ہو، یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر شیطان کو خوش کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہو۔ آخر میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رَفَعَ أَحَدُهُمَا رَفَعَ الْآخَرُ، ان میں سے کوئی ایک بھی اڑ جائے تو دوسرا بھی خود بخود اڑ جاتا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں ہے جو بخاری نے نقل کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء کے کلام سے لوگوں نے یہ جملہ بھی پایا ہے کہ اگر تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، یعنی اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر کوئی چیز تمہیں برائی سے روکنے والی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ یہ بخاری نے نقل کی ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبداء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان میں سے ہے اور اہل ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی بدی میں سے ہے اور بدی والے جہنمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ مسلم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ایسی حیا کرو جیسی کہ اس سے کرنی چاہیے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حیا کا مفہوم اتنا محدود نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر میں جو افکار و خیالات ہے ان سب کی نگرانی کرو، اور پیٹ اور جو کچھ پیٹ میں بھرا ہوا ہے ان سب کی نگرانی کرو، اور موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کو یاد کرو۔ پس جس نے ایسا کیا سمجھو اس نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ معزز دوستو، اس دور میں پھیلتے ہوئے بے حیائی کو دیکھ کر ہم نے یہ چھوٹی سی کاوش کی ہے بے حیائی کے خلاف۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں سرخرو ہو۔ کیا عجب، اس سبب اللہ ہم سے راضی ہو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، اللہ کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔